افتتاح ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ محب وطن پاکستانیوں اور میرے نوجوانوں، میں آج تم سے مخاطب ہوں اور وجہ یہ ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں کو۔ بیٹے بیٹیوں، سمجھو اس بات کو جو میں اب کہہ رہا ہوں۔ ملک میں انتخابات کرائے جاتے ہیں کہ اس اسمبلی نے، اس گورنمنٹ نے 5 سال تک چلنا ہے۔ 5 سال تک ہم اس کی اچھے اور برے کی کارکردگی کو جانچیں گے۔ بھئی اس نے 5 سال میں کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں اور کہاں کہاں اس نے ملک کی بھلائی کے کام کیے ہیں، عوام کی بھلائی کے کام کیے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ نیکسٹ الیکشن میں وہ پارٹی کنسیڈر ہوگی کہ جی اس نے، جیسے کہا جاتا ہے، کہا کیا جاتا ہے، حقیقت ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا۔ بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ اور بہت سے لوگ بھی شامل تھے پاکستان بنانے میں۔ یا کہا جائے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹم بم کی بنیاد رکھی، پاکستان کو آئین دیا، پاکستان میں زرعی اصلاحات کی، غریب کو بولنے کے لیے زبان دی، جمعے کی چھٹی بھی ایک دفعہ انہی کے وقت میں ہوئی تھی، شراب پر پابندی لگائی، اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی، پیپل پارٹی نے ہی ایٹمی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ یہ ساری جو یہ آپ کے باقی معاملات میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پیپل پارٹی کی وجہ سے ہوئی ہیں، پیپل پارٹی نے دی، اور پیپل پارٹی نے صحیح جمہوریت کی عکاسی کی۔ یہ بھی سچ ہے۔ اور یہ کہا جائے کہ جناب میاں نواز شریف نے یہ سڑکیں اور ہائی ویز اور موٹر ویز بنائے، تو یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ اس نے کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کہا جائے کہ عمران خان صاحب نے جو یہ ہیلتھ کارڈ دیا، تو یہ بالکل اس نے دیا ہیلتھ کارڈ، اور اس کے ہیلتھ کارڈ نے کافی کام کیا ہے اور کافی لوگوں کا علاج ہوا اس پر، تو یہ بات ماننے کی ہے۔ ہاں، اگر وہ احساس کارڈ کی بات کریں تو وہ نہیں، وہ تو بے نظیر سپورٹ پروگرام پیپل پارٹی کا دیا ہوا ہے، جس کو اس نے نام بدلنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج بھی لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو جو جس نے کیا ہے وہ تو ماننا پڑے گا۔ وہ بات کہیں کی کہیں چلے گئی۔ اب انتخابات کرائے جاتے ہیں کہ 5 سال میں اس کی کارکردگی کو جانچا دیکھا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے لوگ تیار ہو گئے کہ ہاں جی ہم نے کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے، اس کی کارکردگی یہ، اس کی کارکردگی یہ، اس کی کارکردگی یہ۔ تو بچوں، اس میں یہ ہے کہ 5 سال کے جو الیکشن ہوتے ہیں، 5 سال کے لیے اسمبلی بنتی ہے، بھئی الیکشن پہ بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کے خزانے کی جو حالت ہے، ہماری معیشت کی جو حالت ہے، بلکہ ڈوبتی ہوئی معیشت کی جو حالت ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے پاس اتنا کوئی سرمایہ نہیں ہے کہ ہم 6 مہینے میں، 2 مہینے میں، سال میں یا ہفتے میں الیکشن کراتے رہیں۔ بھئی ایک بندہ جب 10 سیٹوں پہ اٹھے گا اور ایک رکھے پہ وہ باقی چھوڑے گا، اس کا مطلب ملک کے خزانے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کیونکہ کیسے ملک برداشت کرے گا کہ ہر 2 ماہ یہ الیکشن ہوتے رہے۔ اچھا، ہاں، اب ایک بات اس میں یہ آ جائے گی، بڑا سوال ہے اور جینوئن سوال ہے کہ جی پھر عمران خان صاحب کو 4.5 سال میں کیوں ہٹایا گیا؟ ہاں، وہ ایک قانونی طریقہ ہے، وہ آئینی طریقہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کسی بھی اسمبلی کے خلاف آپ کسی وقت بھی لا سکتے ہیں۔ ایک تو ہے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانا، وہ تو ہے آئینی طریقہ، آئین میں لکھی ہوئی بات ہے، اور ایک ہے کہ میں مزے میں بس اپنی تکبر میں اسمبلی، وہ جی میں اس اسمبلی کو توڑ دوں۔ او بھائی، وہ 5 سال کے لیے بنی ہے، 5 سال چلنا ہے، اگر بار بار ٹوٹ کر بناتے رہو گے تو پھر اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟
جب الیکشن ہوتا ہے تو پوری قوم انوالو ہو جاتی ہے، اور کم سے کم جو ذہن رکھتے ہیں وہ تو فلی انوالو ہو جاتے ہیں اور وہ باقی کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر اسی ایک کام میں لگا، باقی کام تو رہ گئے پھر۔ لہذا الیکشن بیٹے بیٹیوں 5 سال میں ہی ہوتے ہیں، اور وہی جینون طریقہ ہے۔ ہاں، یا تو اسمبلی اس کی میعاد 4 سال کر دے، 3 سال کر دے، وہ اسمبلی قانون پاس کر دے اس کے مطابق پھر۔ لیکن ہمارے ملک میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ہر 2 سال 6 مہینے میں الیکشن۔ پہلے تو یہی طریقہ غلط ہے۔ بھئی آپ وزیر اعظم بنے تو اسمبلی ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو آئینی طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک سے آپ کو ہٹا دیا گیا تو پھر وہ اسمبلی غلط ہو گئی، آپ نے اس سے نکل کے باہر کھڑے ہو گئے۔ بھائی یہ طریقہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ پھر پتہ نہیں کس نے آپ کے دماغ میں، آپ نے 2 اسمبلی توڑ ڈالی۔ اور بھائی اب کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ آپ وہ 2 اسمبلی ہے دوبارہ سے جیتے تو پہلے بھی آپ کی حکومت تھی، اور کے پی کے میں تو 2/3 میجارٹی کے ساتھ آپ کی حکومت تھی۔ بھائی کیا کیا آپ نے؟ آپ اپنے اداؤں کو سوچے گا، آپ نے کیا کیا ہے؟ نقصان آپ خود کرتے ہیں، اسمبلی خود توڑتے ہیں، پھر الیکشن، اچھا وہاں الیکشن ہو جاتا ہے، آپ جیت گئے، مان لیا۔ پہلے تو میرا دل نہیں مانتا کہ اب آپ اتنی سیٹیں لے سکیں گے جتنی آپ کے پاس پہلے تھی، کیونکہ یہ گھوڑا بھی ہے، میدان بھی آ جائے گا سامنے، پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ ہر وقت کسی بھی شخص کی بادشاہی قائم نہیں رہتی، مقبولیت قائم نہیں رہتی۔ یہ اعزاز صرف اور صرف میرے اللہ کو حاصل ہے کہ اس کی ہر وقت بادشاہی، سدا بادشاہی میرے اللہ کی۔ ذوالفقار علی بھٹو ایک وقت میں بہت مقبول تھا، پیپل پارٹی بڑی مقبول تھی، ایک دفعہ میاں نواز شریف بڑا عروج تھا، اسی طرح عمران خان صاحب پہ بھی بڑا عروج آ لیا۔ اب اس نے واپسی ہونا ہے، اس نے آگے نہیں جانا۔ تو بچوں، میرے نوجوانوں، میرے محب وطن پاکستانیوں، اس پر سوچو۔ ہاں، اب اگلی بات جو ہے، پہلے ڈیمانڈ کر رہی تھی پی ٹی آئی کی الیکشن کراؤ، جب نقطۂ نظر یا متمنہ نظر پیپل پارٹی سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا جی ہم الیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ اب الیکشن کون نہیں کرانا چاہتے تھے؟ نون لیگ اور فضل الرحمان۔ لیکن اب جب سپریم ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں یہ 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں، تو اس کے خلاف نون لیگ نہیں جا رہی۔ نون لیگ کی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب نہ ہم ڈبل بینچ میں نہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف نہیں جا رہے، بلکہ ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی بات سینئر وائس پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون آرگنائزر بی بی مریم نواز نے بھی کہا کہ جناب ہم نے تو الیکشن کے لیے تیار ہے۔ تو اب پی ٹی آئی بھی تیار، پیپل پارٹی بھی تیار، نون لیگ بھی تیار، اور جب سب ہی تیار ہو گئے ہیں تو بھئی اب الیکشن بھی ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب الیکشن ہوگا، کیونکہ الیکشن کے سوا اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب لوگ جو سمجھدار ذہین لوگ ہیں، جو ملک کے محب ہیں، وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ اگر ملک میں کیا یہ افراتفری رہے گی یا حیران خیز کیفیت ہی رہے گی؟ نہیں بھائی، کوئی استحکام لاؤ، کوئی معیشت میں استحکام لاؤ، کوئی پاکستان میں استحکام لاؤ، تاکہ ہر طرح سے ہم دہشت گردی سے بھی بچ سکیں، ہم اپنے ملک کو ترقی بھی دے سکیں، ہم غریبوں کے لیے کوئی فلاحی کام بھی کر سکیں، اور کوئی مہنگائی پہ بھی کنٹرول کر سکیں۔ تو اس سب کا علاج واقعی ایک بات درست کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ الیکشن ہے۔ اس بات سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ الیکشن حل ہے، لیکن بار بار الیکشن بھی حل نہیں ہے۔ بار بار الیکشن ہم یعنی کہ وہ طاقت ہی نہیں ہم میں کہ ہم بار بار، طاقت کہتے ہیں پیسے کی طاقت، بازوؤں سے خالی نہیں کوئی کام چلتا۔ بازو یقیناً آپ کے طاقتور ہوں گے، آپ کی فوج بھی طاقتور ہے، آپ کے لوگ بھی طاقتور ہیں، آپ ذہین بھی ہیں، لیکن پیسے کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور بھائی آپ کے خزانوں میں پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ماحول بن گیا، یہ الیکشن کرا لیں۔ اب بات پھر وہی ہو رہی ہے کہ اگر اب یہ اپریل میں یہ الیکشن کرا دیا جائے تو اس کے بعد 4-5 ماہ بعد پھر
اکتوبر میں الیکشن، او بھائی 4-5 ماہ کو اور اس اپریل کو کہیں بیچ میں لے آؤ، سینٹر میں لا کے کوئی الیکشن کی ڈیٹ بیٹھ جاؤ. بیٹھنا مقصد ہے، بیٹھیں گے نہیں کام نہیں چلے گا. تمام پارٹیوں کو، اور تمام پارٹیوں تقریباً اکٹھی ہیں ہی. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اب ساتھ بیٹھیں اور اس معاملے کو حل کریں. اور اب الیکشن واقعی اس ملک کا حل جو ہے اب الیکشن ہی ہے. اور الیکشن کرا دیں، پرسکون الیکشن کرا دیں، شفاف الیکشن کرا دیں. یار سن 70 کو ایک دفعہ دوبارہ دوہرا لیں. اس کے الیکشن پر، سن 70 کے الیکشن پر جو ایک کند ذہن صدر نے یا خان نے الیکشن کرائے تھے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی اور مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کی پارٹی نے واضح اکثریت لی تھی. واضح اکثریت کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو مغربی پاکستان میں جیتے تھے، وہ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان میں جیتے تھے. اور ان کی کریڈیبلٹی آج تک ہے. اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کو دشمن بھی مانتا ہے، یا خان کا دشمن بھی مانتا ہے کہ نہیں الیکشن شفاف کرائے تھے اس نے. تو اس کو دوبارہ دہرائیں، کریڈیبلٹی ہو، کسی کی ہیکی پھیکی نہ ہو، کوئی انجینئرنگ نہ ہو. بالکل صاف الیکشن سے پتہ لگے گا کہ عمران خان کہاں کھڑا ہے. ورنہ یہ تو بات بالکل عام اور صاف نہیں، بلکہ اقرار کر لیا انہوں نے کہ ہاں جی ہم نے حکومت دلوائی تھی، باجوہ صاحب نے اقرار کیا. اور وہ ٹھیک روتے ہیں پی ڈی ایم والے یا زرداری صاحب یا شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب یا فضل الرحمان کہ جناب وہ دلوائی گئی تھی حکومت، اور اس میں کچھ سیٹیں اضافی جو نون لیگ سے، پیپل پارٹی سے، فضل الرحمان سے، ایم کے ایم سے چھین کے ان کو دی گئی تھی. اور ان کے بندوں کو کہیں 2000 سے، کہیں 500 سے، کہیں 3000 سے، کہیں 120 سے ہروا کر اور ان کو وہ سیٹیں دے کر آگے لایا گیا تھا. تو ان چیزوں کو چھوڑے، پتہ لگے کہ تحریک انصاف اس پر کھڑی ہے، نون لیگ کس مقام پر کھڑی ہے، پیپل پارٹی کس مقام پر کھڑی ہے، فضل الرحمان کس مقام پہ کھڑے ہیں، ایم کے ایم کہاں کھڑی ہے. تو بھئی صاف اور شفاف کچھ بھی کر لیں، لیکن اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. صاف اور شفاف الیکشن ہو، ہر کسی کو پتہ لگ جائے کہ کون کتنے پانی میں ہے. اگر کسی نے سندھ کی، بلوچستان کی، مرکز کی، پنجاب کی، کے پی کے کی حکومت لی ہے تو ان کے پلے میں کتنا وزن ہے، اس بات کا نتارہ ہو جانا چاہیے. صاف اور شفاف الیکشن ہو جانے چاہیے، جس سے یہ چیز منظر عام پر آ جائے گی کہ کون کتنے پانی میں، کون کتنی طاقت رکھتا ہے، کون کتنی سیٹیں رکھتا ہے. پنجاب میں کس کی کتنی سیٹیں ہیں، کے پی کے میں کس کی کتنی ہیں، مرکز میں کس کی کتنی ہے، بلوچستان میں کس کی ہے، اور سندھ میں کس کی ہے. تو اس نتارے کے بعد ہی ہم ملک میں سکون ہوگا، امن ہوگا، اور ہم ایک اچھے راستے پہ چل سکیں گے. ابھی تو راستے کا تعین ہی نہیں ہے، الٹ پلٹ اور گڑبڑ ہوئی ہے. حالانکہ بھئی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئی، وہ آئینی طریقہ ہے، آئین میں ہے یہ. اور عدم اعتماد میرا خیال ہے برطانیہ میں اگر دیکھیں تو سال میں 3 دفعہ آ رہی ہے. دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں دیکھیں تو 2 3 5 دفعہ وزیر اعظم بن رہے ایک سال میں. تو بھئی یہ کوئی غلط طریقہ نہیں تھا بیٹے، بچوں، محب وطنوں، یہ آئینی طریقہ تھا. اور یہ کبھی بھی محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف آئی تھی عدم اعتماد، گو کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکی، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ آتی رہتی ہیں عدم اعتماد کی تحریکیں، اور یہ ایک اچھا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ اب اس گورنمنٹ پہ طاقت رہی ہے یا نہیں رہی ہے، یا اس کی مقبولیت رہی ہے یا نہیں رہی ہے. وہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے. ہاں آج اسمبلی سے نہ مانگتے عمران خان، اسمبلی میں ہوتے جو ان کے خلاف اب بغض تیار ہو چکا ہے پی ڈی ایم کے خلاف، اگر وہ عدم اعتماد لاتے تو عمران خان بھی کامیاب ہو سکتے تھے. لیکن انہوں نے وہ آئینی طریقہ
رکھتے ہی نہیں، آئینی طریقہ سوچتے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ میں بس جو کچھ کہہ دوں وہی فائنل ہے. تو بھائی جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں